اسلامی بھائیوں، آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی تھی، جن کی ذات کو ہم سب لوگ مفتی کچھ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں وہ ایک نعمت تھے مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی نعمت ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی نعمت ہے۔ اور جس طرح انہوں نے دین اور اسلام کو سمجھا تھا، اسی طرح سے انہوں نے اس ملک کے غیر مسلموں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی دین اور اسلام سمجھانے کی زندگی بھر کوشش کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور انسان ہونے کی حیثیت سے آپسی محبت اور آپسی ایکتا کا جو بھاؤ بڑھا، وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور اس کی راہ میں اپنی پوری زندگی لگا دے تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے بندوں کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، جھوٹا سماج ہے تو سچ کی طرف آ جاتا ہے، ظلم کرنے والا سماج ہے تو مظلوم کی ہمدردی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، نفرت کرنے والا سماج ہے تو محبت کا گلشن اس سماج میں پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ یہ کام وہ اللہ والے لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ کے بندوں سے سچا پیار ہوتا ہے۔ یہی کام مفتی کچھ نے پوری زندگی آپ کے بیچ رہ کر کیا، اور کبھی بھی کسی سے اپنے کام کا بدلہ نہیں مانگا، کبھی بھی کسی کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ ہم کو یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، ہاتھ اس کے سامنے پھیلاؤ جس نے اس زمین پر تمہیں بسنے کی زندگی عطا کی ہے۔ تو ان کا میسج، ان کے پیغام کو ان کے جانے کے بعد بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کے بچوں کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ کل میں نے وہاں حاضری دی ہے اور امین شاہ بابا سے میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت کے بعد انور شاہ بابا کی ذمہ داری تھی اس پورے علاقے کے لوگوں کی دینی سرپرستی کرنا اور سب لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے رکھنا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی۔ حضرت کے انتقال سے پہلے انور شاہ بابا ہی کا انتقال ہو گیا، اب لے دے کر کے یہ ساری ذمہ داری اس خاندان میں امین شاہ بابا پر آئی ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت نے آپ کا نام امین رکھا تھا۔ امین کہتے ہیں امانت کو سنبھالنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی امانت بھی وہ آپ کو دے کے گئے ہیں اور اپنی خدمت کی امانت بھی وہ آپ کو دے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس امانت کو جہاں جہاں انہوں نے پہنچایا ہے وہاں وہاں جا کر کے اس امانت کی حفاظت کیجیے۔ میں حضرت مفتی اعظم کا خادم بھی ہوں، غلام بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، چاکر بھی ہوں، عبید اللہ اعظمی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جب میری جیسی ضرورت ہو ہر وقت 24 گھنٹے کے اندر مجھے آپ حاضر پائیں گے، اور میں اللہ کے بندوں تک چل کر کے حضرت کا پیغام پہنچاؤں گا، سبحان اللہ، پاک کا پیغام، سبحان جو اللہ، اسلام کا پیغام۔ بے شک۔ اب آخری بات آپ سے کہہ کے میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگوں کو کسی نے زبردستی تو مسلمان نہیں بنایا ہے نا، اور کسی کو زبردستی مسلمان بنانا بھی نہیں چاہیے۔ بے شک۔ کسی غیر مسلم کو اگر آپ زبردستی کر کے مسلمان بناتے ہیں تو اسلام اس سے منع کرتا ہے آپ کو۔ بے شک۔ جس کو بھی مسلمان بننا ہے وہ اپنی خوشی سے بنے، بے شک۔ اسلام سمجھ میں آئے تب بنے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کافر کو زبردستی آپ مسلمان بنائیں۔ اسی طرح سے ہم سب لوگ جو مسلمان بنے ہیں وہ اپنے راضی خوشی سے بنے ہیں، کسی نے ضد تو نہیں کیا نا آپ سے۔
آپ کے ہاں اگر کوئی فوج میں گیا ہے تو فوج نے زبردستی تو اس کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا ہے نا. کوئی اگر پولیس میں گیا ہے آپ کے ہاں سے تو زبردستی تو اس کو پولیس کی وردی نہیں پہنائی گئی نا. اس نے خود شوق پیدا کیا کہ مجھے پولیس میں جانا ہے, تب پولیس کی وردی اس نے پہنا. اس نے خود شوق پیدا کیا کہ مجھے اپنے دیش کی خدمت کرنا ہے, تب وہ فوج میں گیا اور آج سرحد پہ جا کے کھڑا ہوا ہے. اسی طرح سے کسی نے آپ کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا. آپ کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ دین سب سے اچھا ہے, ہمیں اس دین کو قبول کرنا ہے. تو آپ نے جب اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا ہے تو اب تک تو جیسے جی میں آیا تھا ویسے آپ جی رہے تھے, مگر اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گا کہ جیسے چاہیے ویسے جئیں. اب اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم کیسے جئیں. اب اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم عبادت کیسے کریں. اب اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم آپس میں مل جل کر کے کیسے رہیں. تو دین جب تک آپ پڑھیے گا نہیں, اپنے بچوں کو پڑھائیے گا نہیں, تب تک آپ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آنے والا ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں اگر مدرسہ ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کیجیے اور اچھا عالم رکھیے. اور یہ جتنے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکول جا رہے ہوں تو ان کو اسکول بھیجیے, اور اسکول جو بچے جا رہے ہیں ان بچوں کو 1 گھنٹہ کے لیے آپ مسجد میں بھی مدرسے میں بھی بھیجیے, تاکہ آپ کا بچہ یہ پڑھ سکے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے, نماز کیسے پڑھنا چاہیے, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف کیسے بلانا چاہیے, آپسی بھائی چارہ کیسے رکھنا چاہیے, بچوں سے پیار کیسے کرنا چاہیے, بڑوں کی عزت کیسے کرنا چاہیے, اپنے ماحول کو کس طرح اچھا ماحول بنا کے رکھنا چاہیے. غیر مسلم لوگ ہیں تو غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو کیسے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی کچھ کرے آپ وہ مت دیکھیے, آپ ہر آدمی کے ساتھ پیار کیجیے. سبحان اللہ. کوئی آپ سے نفرت بھی کرتا ہے تو آپ اس سے نفرت مت کیجیے, آپ اس سے پیار کیجیے. ایک دن اس کی نفرت بھی پیار میں بدل جائے گی, سبحان اللہ. ایک دن اس کی دشمنی بھی دوستی میں بدل جائے گی. آپ کو اسلام نے اس طرح کا حکم دیا ہے جینے کا. 2 باتیں کہہ کے جا رہے ہیں. آپ کو نماز پڑھنا آتا ہو چاہے نہ آتا ہو, جائیے اور نماز پڑھیے مسجد میں, اور امام صاحب سے سیدھے سیدھے نماز سیکھیے, اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فوراً فرض ہو جاتی ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے. مرنے کے بعد قبر اس طرح دبا دیتی ہے کہ ادھر کی ہڈیاں ٹوٹ کے ادھر آتی ہیں اور ادھر کی ہڈیاں ٹوٹ کے ادھر آتی ہیں. تو قبل اس کے کہ ہم لوگ مریں اور ہماری ہڈی ادھر سے ادھر ٹوٹ کے جائے, اس سے پہلے اس کا انتظام کر لیجئے. اور اس کا انتظام یہی نماز ہے. جب عذاب آئے گا قبر میں تو نماز سامنے کھڑی ہو جائے گی, ادھر سے مت آنا, میں اس کی حفاظت کر رہی ہوں. تو آج آپ نماز کی حفاظت کر لیجئے, قبر میں نماز آپ کی حفاظت کرے گی. بس یہ آپ کو تبلیغ ہے, یا آپ کو پیغام ہے, یا آپ کو دعوت ہے. مل جل کر کے رہیے, ماحول کو اچھا بنا کے رہیے, ہندو مسلم سوہارد بنا کے رہیے, آپس میں آپ سب بھائی ہیں. زندگی اچھے ڈھنگ سے گزاریے, کسی کے معاملے میں کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں, مگر اپنا دین اپنے گھر میں آپ قائم کیجیے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ نام کے مسلمان نہیں ہیں, آپ کام کے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ سب لوگوں کو عزت عطا فرمائے, آمین. دین کی دولت عطا فرمائے, آمین. آپس میں پیار عطا فرمائے, آمین. اور مفتی کچھ نے جو راستہ آپ کو دکھایا ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.